طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اور یہ رات کا آخری پہر ہے، لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی یہ ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی۔ میاں صاحب نے ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے مودت کو بہت مختصر میں بیان کیا۔ اگر ٹائم رہتا تو میاں صاحب مودت کو بہت خوبصورت لب و لہجے میں بیان کرتے۔ ویسے مخدوم صاحب کے گھر کا بچہ خطیب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں خطابت پر پوری دنیا غرور کر سکتی ہے، گھمنڈ کر سکتی ہے، فخر کر سکتی ہے، سید نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں کہا تھا، یزید تو میرے مقابلے میں اپنے خطیبوں کو کیا کھڑا کرتا ہے؟ خطیب لوگ اپنی خطابت پہ ناز کرتے ہیں، خطابت ہمارے گھرانے کی کنیز ہے۔ کنیزوں پہ تو فخر نہیں ہوتا نا، کنیزوں پہ فخر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو سید صاحب قبلہ مخدوم صاحب کے شہزادے ہیں، انہوں نے بڑا مختصر آپ کے سامنے مودت کا تذکرہ کیا۔ اگر وقت ہوتا تو مزید مودت کو کھولتے، لیکن چونکہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کیا تو میں انہی کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے مودت کرو کس سے؟ رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، یہ مودت کے الفاظ اس شان کے ساتھ کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان میں مودت، اللہ اکبر، جہاں محبت ہو وہاں مودت بھی ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بنگال والوں سے زیادہ اس مثال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ بنگال والے پانی اور دریا کے کھاڑی کے سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا مچھلیوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن
جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ گدلے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفیل انبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ پہ جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ میں آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت محبت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنیں، ارے قبر کے پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں آل پیغمبر موجود نہ ہو، جہاں جہاں تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جائے گا۔ ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا، پہلے ایمان والوں کی غذا آل پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے۔ اندازہ فرمائے، پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے، پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے، پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے۔ یعنی تمہارے درمیان، اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تمہیں صرف محبت کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا،
سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے. جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں, مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, میرے ایک بھائی نے, اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. چلیں سبھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ, الحمدللہ مودت کرتے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے, بات تو بہت سی کہنی تھی, لیکن یہ دعا کا وقت ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں, مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں, بنگال والے الگ ہیں. ہاں, یہ سنتے ہیں اور زندگی سے سنتے ہیں, یعنی رات کے آخری حصے میں بھی. توجہ آپ کی, آپ مودت کرتے ہیں. اب توجہ کرنا, مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائیو, اس کو دماغ نہیں ہے. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسداں نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے, مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, باقی سب کو پتہ ہے. لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی, منافقت نہیں کی. مچھلی نے مودت کی, منافقت نہیں کی. تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا, وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا, آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ, اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج, اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا, یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے. اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں, نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا, پیر صاحب کی گود میں بھی. پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے, اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے. مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. توجہ, مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا, صرف پانی. ٹھیک, بات سمجھ میں آتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, مچھلی نے مودت کی پانی سے, تو اس کو کوئی نہیں چلتا. ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے, پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے, میرے سوال ہے, مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں, تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا, اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا, تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا, اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں. ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں, کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو, اور اگر ایسے نہیں نکلتا, مسجدیں سونی کر رہے ہو, تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں, مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے, لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو. فرض دق شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہے اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ, ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے, اپنی سالی پر, اپنی محلے کی عورت پر, کوئی جانے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے, وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے, وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر, اہل البیت اہل البیت اہل البیت. اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی, اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی, اہل البیت
بیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں۔ اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا علی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات، تو یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا۔ سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے۔ اندازہ فرمائے جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اہل البیت سے محبت کرو گے، ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو بابانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو۔ جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں، اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا۔ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس
اتنا سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا. اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے. اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو سنا کرو. عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے. امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں. ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو بنگال والوں، یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے. ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر. امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائیں، ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو. کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے. اللہ اکبر. جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا. سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے. اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں. اللہ اکبر. میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا. امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لوگے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں. بچہ لے جاؤ گے، ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں، آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے. جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا. 6 مہینے کے لیے اصغر ہے. بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کرو. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10 20 50 ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے. یہ نبی کا گھرانہ ہے. جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے. اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ اس کو گود
میں لیا. دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی, اللہ اکبر, چلچلاتی دھوپ تھی, کربلا کے ریگزار تھے. ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے. یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے. حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں, ہماری طرف آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے, مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, کبھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے. چند قطرے اس کو پانی پلا دو. اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. میرے بچے کو پانی پلا دو. جانتے ہو مسلمانوں, جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی, چلچلاتی سی دھوپ تھی, ننھا سا بچہ, ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا, زبان کو باہر نکال رہا تھا. اللہ اکبر, چہرہ زرد پڑ چکا تھا. جب امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے, اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے, اس نبی کی اولاد ہے, اس نبی کی آل ہے. چند قطرے پانی پلا دو, اس کا صلہ ہم دیں گے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے, اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. وہ دیکھو فرات کیسے موجیں مار رہا ہے, کتے پیئیں گے, سور پیئیں گے, جانور پیئیں گے, نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے. اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو, یزید کی بیعت کرو, اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر, ایک زانی اور شرابی, ایک بے نمازی, ایک دین کا مذاق اڑانے والا, اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا, شرابی کی بیعت نہیں کروں گا, زانی کی بیعت نہیں کروں گا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا, دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا, دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا, اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا. سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. شمر اور عمر نے جو ہے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے. چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے اور ان کے 3 منہ ہوتے تھے, 3 منہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا ہر سال سنتے ہو, بار بار سنتے ہو, لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا, امام کی حساسیت کا, امام کی قربانی کا. اور حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا, وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا, اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے, لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں بے بست ہو گیا, امام کے بازو میں گھس گیا. اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا. مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی, ایک ہلکی سی جھرجھری لی, آواز بھی نہ نکل سکی. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی. جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا ایسا خون کی پھوار نکلی. اللہ اکبر. کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی, یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے.
اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے، آخر پانی دے دیا نا، اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے، تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، انہوں نے پانی دے دیا نا۔ میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے، لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا ہے۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت
इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए, न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है, न कोई घर दे रहा है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है, उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत, बुला उसको। वो आया, आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया, फरमाया कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना, तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना, तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना, तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना, वही है ना, वही है ना। उसने कहा, मैं तो वही हूं। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत है। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की कभी एहतराम नहीं करते, आप अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट लाके देते हो, मुकर्रिर को लाके देते हो, पीर साहब को लाके देते हो। क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी लाके देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे, उनको कहते हो डोकरी डोकरा, बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हें पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाके नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तायद करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती।
اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے. ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے. بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا. ارے بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے, ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے. کیوں بھائیو, بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو. جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے. پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے, پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے. اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے, امی کے ساتھ. اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی. کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی, ہمیں کھلا دیتی تھی, خود نہیں کھاتی تھی. یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا. بھائیوں, ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر, پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی, ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ, اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی, خشک بستر پہ سلاتی تھی. حسینیوں, اہل البیت سے محبت کرتے, کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا. اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو. امام حسن نے, توجہ کریں, ٹائم اب ختم ہوتا ہے لیکن سن لیں, امام حسن نے پوری زندگی, اسی بات پوری کر رہا ہوں, امام حسن نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. اس کو سننے کچھ یاد رہے نہ رہے, اس کو یاد رکھنا. امام حسن نے اپنی امی کے ساتھ ایک پلیٹ میں, ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا. اور ان کی امی کیا تھی بھائیو؟ سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, ام ابیہا. ایسی شان والی خاتون کے جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. غور تو کریں, کیا شان ہے ان کی, جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے. کیا شان ہے ان کی. اگر چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کی چکی چلائیں, جھولا جھلاتے جھلاتے آنکھ بند ہو جائے تو فرشتے جس کے بچوں کو جھولا جھلائیں. کیا شان ہے ان کی امی کی. ارے بھائیوں, نیکوں کے ساتھ کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے, لیکن امام حسن نے کبھی امی کے ساتھ کھانا یعنی ایک پلیٹ میں نہیں کھایا. کسی نے کہا, حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی, نیکوں کے ساتھ کھانے کی بھی ایک فضیلت ہے, تم نے ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو امام حسن کہتے ہیں, گستاخی نہ ہو جائے, گستاخی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. مطلب کیا گستاخی؟ تو فرمایا, میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے میری امی کی نظر کسی لقمے پہ پڑے برتن میں اور مجھے خبر نہ ہو, اور وہی لقمہ میں اٹھا کے منہ میں ڈال لوں, تو ماں کے آگے کا لقمہ اگر میں اپنے منہ میں ڈال لوں گا تو امی کی بے ادبی نہ ہو جائے. ماں کی بے ادبی سے بچنے کے لیے میں نے ماں کی پلیٹ میں ایک ساتھ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. یہ امام حسن کا ادب ہے. اور آج کل کے لڑکے ماں کو گالی دیتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں. کتنے وہ ماں باپ ہیں جو مسجدوں کے زینوں پہ بیٹھ کر, مندروں کے زینوں پہ بیٹھ کر, سگنلوں کے پاس کھڑے رہ کر بھیک مانگتے ہیں بڑھاپے میں. آپ یہاں نذرانہ دے رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. محلے کے اندر شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کھانا نہیں دیتے, ہماری بہو ہمیں کھانا نہیں دیتی. سوچو, یہ اہل البیت کی محبت نہیں. ہم کہیں نہ کہیں منافقت کے راستے پہ, یزیدیت کے راستے پہ چل. امام حسین نے تو ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سرکار علی اکبر نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. امام قاسم نے ماں باپ سے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. سیدہ زینب نے وہ پیار کیا, وہ داستان دیکھیں. بھائیو, صرف نعرے ہمیں کبھی کام نہیں آ سکتے, نعرے ہمیں نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے. میدان عمل میں آؤ. اگر اہل بیت سے محبت کیے, سچی محبت کرو ان کے طریقے پہ چل کے. آخری بات کہنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ذہن میں آ گئی تو پیش کر دوں. اگر واقعی سچی محبت کی نا اہل بیت, اگر واقعی سچی محبت کی, کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت. کون ایمان پہ مرے گا کون نہیں مرے گا کوئی گارنٹی نہیں, لیکن میرے آقا فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا, اور اگر بستر پہ بھی مر جائے تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. اور پھر وہ پہنچے گا کہاں مر کے؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا مر کے کہاں پہنچے گا؟ کہاں پہنچے گا؟
आका इरशाद फरमाते जैसे दुल्हन को सजा सवार कर दूल्हे के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत का मुहिब मरता है तो उसको सजा सवार कर दुल्हन की तरह जन्नत पे ले जाया जाता है। कहां पहुंचेगा? इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो कि जब अमीर तैमूर उनका इंतकाल हुआ, अमीर तैमूर कौन? मुगल बादशाहों का मुरीस आला, लोगों ने उनका नाम सुन रखा अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर का इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे, भाइयों मैं नकल कर रहा हूं उनकी बात को। अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ, इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि उसके बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि तख्त बिछा हुआ है, उस पर अल्लाह के रसूल तख्त पे बैठे हैं और अमीर तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है अमीर तैमूर? हुजूर के। भाइयों यहाँ पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल जाए तो आदमी सोचता है मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मुझे पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल गया है ना। लेकिन कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, अमीर तैमूर को क्या मकाम मिला मौत के बाद? हुजूर के कदमों में बैठा है। तो बचपने के दोस्तों ने रश्क करते हुए कहा, ओ दुश्मने खुदा, तेरा कौन सा ऐसा अमल था जो तू रसूलुल्लाह के कदमों में मर के पहुंच गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, आका ने खुद फरमाया, अरे ये कुछ भी था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसको इसलिए मकाम अता किया। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से तौबा करो। आज की महफिल तौबा की महफिल बन जाए। गुनाहों से बचो, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि इमाम हुसैन जब बेनमाजी यजीद से नफरत कर सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं, हम शराब पिएंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं। इसलिए सच्ची तौबा करो, इमाम हुसैन को खुश करो, उनके नाना को खुश करो, उनके रब को खुश करो, राजी करो, अपनी जिंदगी को बदलो तब्दील करो। और खास तौर पे अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हो, सिखाओ, साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी उनको सिखाओ, उनको एजुकेशन दो। कब तक के गुर्बत में जिंदगी गुजारोगे? कब तक अनपढ़ रहकर जिंदगी गुजारोगे? कब तक जिहालत की वादियों में जिंदगी गुजारोगे? अहले बैत का पैगाम ये भी है, उस पूरे घराने में कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा था नहीं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए सब इमाम हुए। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे थे कि इमाम आजम जैसे इमाम के भी उस्ताद अगर देखना है तो आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम शाफई के उस्ताद देखना है तो अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद, यानी उस्तादों की जिंदगी देखना है तो वो सब आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये गुर्बत की जिंदगी से आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि तालीम आम होगी, गुर्बत का खात्मा होगा। तालीम आम होगी, अच्छी सोच आम होगी। तालीम आम होगी, जराइम का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा। ये मत सोचो कि हमारे बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं लगती। मेरे भाइयों, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात आपसे कहता हूं, ये बुरा मत मानना, जितनी रकम आप जलसों पे खर्च करते हैं, जलसों के खर्चे कम करके उतनी रकम आप तालीम के नाम पे खर्चा कीजिए। इसलिए कि तालीम जरूरी है। पहली आयत जो आई है वो तालीम के हुक्म पर आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप उलमा से सुनते रहते हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा के, यानी 10वीं 12वीं पढ़ा के ड्रॉप आउट मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ। दीन के साथ उनको दुनिया पढ़ाओ और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा अलमिया है ना मुसलमानों, हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा होके पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो,
محلوں کے نام پہ لڑتے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو. بھائیو یہ لڑو گے تو پھر آپ اس طرف سفر کب کرو گے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو, لیکن یہ عہد کر کے اٹھو, امام حسین کے نام پہ, پنجتن کے نام پہ, ان کے نانا کے نام پہ کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے, کسی کو ان پڑھ نہیں رہنے دیں گے, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. یہ آج آپ کو عہد کرنا ہے. اور اپنے پیسوں کی حفاظت کیجئے, پیسوں کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے پیسوں کو علم کے نام پہ خرچ کیجئے, اپنے خرچے بچائیے. یہ جو گٹکا کھا کھا کر کے تھوکتے ہو, یہ کئی ہزاروں کا تو گٹکا کھا کے تھوکتے ہو, پان کھا کے تھوکتے ہو, کئی ہزاروں کے تو پان کھا جاتے ہو, سگریٹ پیتے ہو, کئی ہزاروں کی سگریٹ پی جاتے ہو. تھوڑا آپ اس پہ غور کیجئے. آپ فضول خرچی سے بچیے, فضول خرچی سے بچیے. اور آپ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کہتا ہوں جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی کسی اور تو حصے میں نہیں آئی بھائیوں, لیکن ہمیں جہاں خرچہ کرنا چاہیے ہم وہاں خرچہ نہیں کر رہے, اس لیے یہ سارے پرابلم ہیں, مسائل ہیں. تو اپنے پیسے بچائیے, اپنے خرچے بچائیے, فضول خرچی سے بچیے, اور اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے, دین پہ خرچ کیجئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, بلی ٹولہ یہ جو نام ہے, میری گزارش ہے کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کا اچھا اسکول ہونا چاہیے, اچھا کالج ہونا چاہیے. مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں, اونچے مینار بنانے کی بجائے اسکول اور کالجز اچھے بناؤ جہاں دنیاوی علوم کے ساتھ دین بھی پڑھایا جاتا ہو. تو اس میں کیا ہوگا, اپنا اسکول ہوگا تو انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں ہوگی. اور اگر یہی چلتا رہا, رات بھر جلسہ کیے, فجر تک جلسہ چلائے, اور اس کے بعد مقرر بھی جا کے سو گئے, ناطقہ بھی سو گئے, ناظم بھی سو گئے, پیر صاحب بھی سو گئے, مرید صاحب بھی سو گئے, سننے والے بھی سو گئے, سب سو گئے, تو یاد رکھنا ایک دن پچھتاؤ گے. آنے والے حالات اتنے بھیانک ہے, علم والوں کی ہی چلے گی, جاہل اور ان پڑھ کی دنیا نہیں ہوگی. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, روزی کمانا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے, اچھی بات کرنا ہے تو بھی آپ کو علم چاہیے. بھائیو حال یہ ہے, اگر ٹی سی سے آپ ٹرین میں جو وہ برتھ طلب کریں یعنی سیٹ طلب کریں, اردو میں بولو گے تو دھیان نہیں دے گا, پتہ نہیں کون کچرا ہے کیا ہے, نہیں مانے گا. ہندی بولو گے تو نہیں مانے گا, لیکن انگلش میں بولو گے تو فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. میں کوئی انگریزی زبان کا شیدائی اور عاشق نہیں ہوں, لیکن چونکہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہمارے آقا نے اپنے صحابہ کو عبرانی, سریانی, دنیا کی زبان سیکھنے کا حکم دیا, اور حضور علیہ السلام نے بھی مختلف زبانیں بولی. حضور نے عربی کے ساتھ فارسی بھی بولی, فارسی کے ساتھ سنسکرت بھی بولی, اور بھی دیگر زبانیں حضور نے بولی ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے, اللہ کے بندو یاد رکھو ہر زبان سیکھو, کوئی دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے گنبد بنانے کی بجائے, بڑے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول اور تعلیم گاہیں بنائیے. اور جلسوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے ختم, 1 بجے ختم کرنے کا مزاج بنائیے. نہیں حضرت پہلے سے چلا رہا ہے. بھائیو پہلے کی دنیا اور تھی, اب کی دنیا اور ہے. اگر آپ 12-1 بجے جلسہ ختم کرو گے اس سے زیادہ پبلک آئے گی, اس لیے کہ اسی جلسے میں یہ اتنے لوگ ہزاروں آئے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ فجر تک جلسہ چلے گا. تو کل کام پہ بہت سارے جانے والے لوگوں نے سوچا ہوگا یار فجر تک چلے گا, آخری مقرر کو, وہ پیر صاحب کو اور ان کو تو یہ لوگ آخری میں لائیں گے, تو میں رات بھر جا کر صبح ڈیوٹی پہ کیسے جا پاؤں گا. تو اس میں کئی ہزاروں لوگ چھوٹ گئے آپ سے, پڑھے لکھے لوگ چھوٹ گئے آپ سے, سنجیدہ لوگ چھوٹ گئے آپ سے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو, دنیا بدل رہی ہے, دنیا تبدیل ہو رہی ہے, سب بدل رہے ہیں, ہر مذہب کا انسان اپنے آپ کو کیپیبل کر رہا ہے. مسلمان ہے کہ آپ تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے, آپ چینج ہونا ہی نہیں چاہتے, پہلے سے ہی چل رہا ہے. پہلے بھائیوں پہلے سے چل رہا ہے لیکن آپ بدلو.
انشاءاللہ اگر آپ 12 بجے جلسہ ختم کرو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی، پبلک اور اضافہ ہوگا۔ آپ ڈال دیجئے، ایک مقرر ہوگا، ایک نعت خواں ہوگا، ایک ناظم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2 تقریر ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس سے زیادہ آپ کے جلسے میں آئیں گے، خرچے کم ہوں گے، خرچے کم کیجئے۔ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہو بھائیو، اس سے اچھے ادارے، اگر آپ 10 سال سے خرچہ کرنے، ایک جلسے میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا تو کتنا خرچہ کیا 10 سال میں؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ میں آپ کی ایک اچھی اسکول بن سکتی تھی، جس میں قیامت تک آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس پہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جلسہ بند کر دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ بند کرنے کی تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں شروع کرنے کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا خرچ کرنے کی بجائے اس پر کنٹرول کیجئے اور کچھ کام کیجئے، کیونکہ یہ جلسہ 3 دن کے بعد سب اس کو بھول جائیں گے، سب فراموش کر دیں گے۔ تعمیری کام کرو گے تو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس سب باتوں پہ ہمیں توجہ دینا ہوگا، جلسوں کو بامانہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ ابھی یہاں سے جائیں گے تو پہلے فجر پڑھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے۔ کوئی فجر پڑھے بغیر نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہے۔ بتاؤ کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے نماز کی پابندی کا؟ امام حسین کے نام پہ، پنجتن پانچ کے نام پہ کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا، اللہ پاک بھی گواہ ہو جائے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے، اس کے رسول بھی گواہ، ذرا بتائیں اندھیرے میں کچھ کم نظر آتا ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا اور کھڑا کریں۔ مودت کے نام پہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ذرا عمل کے نام پہ بھی پھر کھڑے ہو نا۔ ہاں ماشاءاللہ، کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائے رکھیں ماشاءاللہ۔ اے اللہ، انہوں نے تیرے محبوب کی اور ان کی آل کی محبت میں ہاتھ اٹھائے مولا۔ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، عمل کی توفیق دینا مولا۔ سب کو نمازی بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے، سب کو عبادت گزار بنا دے، اور ہم سب کو سچا پکا حسینی بنا دے۔ اہل البیت کی سچی محبت دے، صحابہ کرام کی تعظیم کے ساتھ، صحابہ کے احترام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔